السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو اوور اردو چینل اردو درس ادب۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 درجہ 11ویں کا۔ یہ مضمون نگاری کی صنف سے متعلق ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں مضمون کی تعریف کیا ہے۔ اردو میں مختصر مضمون کی روایت کو 19ویں صدی کے دوران بہت ترقی ملی۔ مضمون نگاری نثر کی باضابطہ صنف نہیں ہے۔ بہت سے لکھنے والوں نے کسی خیال، تجربے، واردات کو مرتب انداز میں اس طرح پیش کیا کہ اس سے خود بخود ایک شکل بن گئی اور مضمون کہلائی۔ سر سید اور ان کے معاصرین نے مضمون نگاری کو سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ سماجی موضوعات کے علاوہ علمی، ادبی، فلسفیانہ اور تہذیبی و معاشرتی موضوعات پر بھی مضامین لکھے گئے۔ حالی، شبلی، محمد حسین آزاد، نذیر احمد، میر ناصر علی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مہدی آفادی، سجاد انصاری، خواجہ حسن نظامی، مرزا فرحت اللہ بیگ، محفوظ علی بدایونی، ابوالکلام آزاد اور خواجہ غلام السیدین وغیرہ اردو کے اہم مضمون نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مختصر مضمون کی ہی ایک شکل انشائیہ بھی ہے۔ انشائیہ میں عام طور پر مزاح اور طنز یا خوش مزاجی کا رنگ ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار اکثر اپنے حوالے سے یا اکثر اپنے ہی بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اچھے انشائیوں میں تخلیقات کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ شبلی نعمانی کے سوانح حیات ہے۔ شبلی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی اور مولانا فاروق چریا کوٹی اور اس زمانے کے دوسرے ممتاز اہل علم سے فیض حاصل کیا۔ 1884 میں شبلی علی گڑھ آ گئے۔ یہاں انہیں تدریس کے ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے کا خوب موقع ملا۔ سر سید کے ساتھ رہنے اور کام کرنے کے باعث شبلی کے ذہن اور علم نے بہت ترقی کی اور وہ مسلمانوں کی قومی زندگی کے اہم مسائل سے روشناس ہوئے۔ انہوں نے روم، شام اور مصر کا سفر کیا۔ کچھ روز حیدرآباد کے دارالترجمہ میں بھی کام کیا، پھر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء سے وابستہ رہے۔ آخری عمر میں اپنے آبائی وطن اعظم گڑھ چلے گئے۔ یہاں انہوں نے دارالمصنفین قائم کیا جو شبلی اکیڈمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شبلی نے اردو نثر و نظم کے مختلف شعبوں میں بہت وقی خدمات انجام دی ہیں۔ تاریخ، فلسفہ، مذہبیات اور مختلف دینی علوم پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اردو اور فارسی کے بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ فارسی زبان و ادب کی مشہور تاریخ شعر العجم ان کا کارنامہ ہے۔ اردو زبانیں اور سیرت نگاری میں بھی شبلی نے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ اس میدان میں ان کی کتابیں سیرت النبی جلد اول، سوانح مولانا روم، الغزالی، الفاروق اور النعمان بہت مشہور ہیں۔ سوانح اور تاریخ کے علاوہ تنقید کے میدان میں شبلی نے بعض نئے کام کیے۔ مثلاً موازنہ انیس و ضمیر اردو میں پہلی کتاب ہے جس میں اردو شاعروں کا تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ یہ شبلی کے تنقیدی شعور کی ترجمان ہے۔ شبلی کا اسلوب عالمانہ ہوتے ہوئے بھی بہت دلکش اور مؤثر ہے اور ان کی نثر میں شگفتگی اور صلابت کے عناصر نمایاں ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں ان کا لکھا ہوا چیپٹر جس کا نام ہے سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر۔ یہ اس کے لفظ معنی دیے گئے ہیں۔ ریفارمیشن مطلب اصلاح، لٹریچر مطلب ادب، وسعت مطلب پھیلاؤ یا تفصیل، جامعیت مکمل یا ہمہ جہتی، آثار، نشانیاں یا باقیات، مدعیانہ دعویٰ کرتے ہوئے، فیض پذیری، فیض قبول کرنا، اقتضاء، تقاضا، مبسوط، تفصیلی، ضخیم، اباح کرنا یعنی بچنا یا چھوڑ دینا، دل دادا، شوقین، مکاتبات، خطوط، مکاتب کی جمع، بے کسی، مجبوری، مجدد، نئے راستے دکھانے والا، تمدنی، تہذیبی یا سماجی، مستفید، فائدہ اٹھانا، آرٹیکل، مضبوط، اسٹال، اندازہ، طریقہ طرز، قلم انداز کرنا یعنی چھوڑ دینا، نثار مطلب نثر لکھنے والا، بزم مطلب محفل، رزم مطلب جنگ یا لڑائی، جستہ جستہ، تھوڑا تھوڑا، کچھ کچھ، قالب مطلب جسم یا بدن، مساعدت، ساتھ دینا یا مدد کرنا، خصلت، مزاج یا عادت، تقویت، قوت یا مضبوطی، دل آویزی، دل لبھانا یا دل پسندی، پالیٹکس، سیاست، اورینٹل، دیسی، مقبوضہ، قبضہ کی ہوئی، اور آورد، لانا یا یہ الفاظ کی آمد کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر شبلی نعمانی کا مشہور مضمون ہے۔ اس مضمون میں شبلی نے سر سید کی علمی و ادبی خدمات پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں ان میں ہر جگہ فارمیشن کا پہلو نظر آتا ہے، لیکن اردو لٹریچر سر سید کی بدولت اس قابل ہوا کہ عشق و عاشقی کے دائرے سے نکل کر ملکی، سیاسی، تاریخی ہر قسم کے مضامین اس زور، جامعیت اور سادگی کے ساتھ ادا کیے کہ خود اس کی استاد یعنی فارسی زبان کو آج تک یہ بات نصیب نہیں ہوئی۔
سر سید جس سوسائٹی کے ممبر تھے اس کے بڑے ارکان مفتی صدر الدین خاں آزردہ، مرزا غالب اور مولانا صہبائی تھے۔ ان سے متاثر ہو کر سر سید نے تصنیف و تالیف کا مشغلہ علمی اختیار کیا۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے شاعری بھی کی اور آہی تخلص اختیار کیا، لیکن ان کو شاعری سے مناسبت نہیں تھی۔ 1847 میں ایک مبسوط کتاب آثار السنادید لکھی، لیکن اس میں بیدل اور ظہوری کا رنگ نظر آتا ہے۔ اگرچہ سر سید کے سامنے اردو نثر کے بعض عمدہ نمونے تھے، خصوصاً میر امن کی کتاب باغ و بہار یعنی قصہ چہار درویش تھی۔ بعد میں 1850 میں غالب نے آسان نثر میں خط لکھنے شروع کیے اور اس زمانے میں ہندوستان کے ہر حصے سے کثرت سے اردو اخبارات جاری ہوئے۔ 1287 ہجری میں سر سید نے قوم کی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا اور اردو انشا پردازی کو اس رتبے پر پہنچا دیا جس کے آگے اب ایک قدم بھی بڑھانا ناممکن تھا۔ سر سید نے خود ایک مضمون میں لکھا ہے، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کے علم و ادب کی ترقی میں اپنے ناچیز پرچوں کے ذریعے سے کوشش کی، مضمون کے ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا، رنگین عبارت سے جو تشبیہات اور استعارت خیالی سے بھری ہوتی ہیں اور دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا تو پرہیز کیا۔ سر سید نے اخلاق، معاشرت، پالیٹکس، مناظر قدرت وغیرہ سب پر لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے لاجواب لکھا ہے۔ شبلی نے اپنے مضمون میں سر سید کے بعض مضامین کے اقتباس پیش کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ سر سید نے انشا پردازی کے جو طریقے ایجاد کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ بہت سے اعلیٰ درجے کے انگریزی مضامین کو اردو زبان کا قالب پہنایا۔ امید کی خوشی ایسا ہی ایک مضمون ہے، لیکن ترجمے کے ذریعے نہیں بلکہ اس طرح کے انگریزی کے خیالات اردو میں اردو کی خصوصیات سے نقل کیے۔ سر سید کی انشا پردازی کا بڑائی کی اس موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی علمی مسئلے پر بحث کرتے ہیں، اردو میں علمی مسئلے کو لکھنا چاہیں تو الفاظ کے ساتھ نہیں دیتے، لیکن سر سید نے مشکل سے مشکل مسائل کو اس کی وضاحت، صفائی اور مسئلے اور دل آوری سے ادا کیا کہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ وہ کوئی دلچسپ قصہ پڑھ رہا ہے۔ شبلی نے سر سید کے انتقال کے بعد یہ مضمون کالج سر سید کا قائم کردہ محمد اینگلو اورینٹل کالج، علی گڑھ کی خواہش پر لکھا تھا۔ اب یہاں پر یہ جو اقتباس دیے گئے ہیں بچوں، یہ آپ کو نوٹس کے ذریعے مل جائیں گے، آپ ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ تو یہ آج کا جو مضمون تھا وہ سر سید کی ادب لٹریچر کے متعلق لکھا گیا تھا۔ یہاں اس کے سوال دیے گئے ہیں۔ شبلی نے سر سید کے 1847 میں لکھی جس کتاب کا ذکر کیا اس کا نام اور موضوع لکھیے۔ اس کا نام ہے آثار السنادید اور موضوع تھا اس کتاب میں دلی کی تاریخ، عمارتوں اور یادگاروں کے دہلی کے بغض اہم ادیب اور شاعروں کے حالات بھی تحقیق سے لکھے گئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، سر سید کی انشا پردازی کا کیا کمال بتایا گیا ہے؟ سر سید کی انشا پردازی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہر قسم کے مختلف مضامین پر کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ لکھا ہے اور اس درجے پر پہنچا دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ناممکن ہے۔ انگریزی مضامین کو اردو میں لکھنے کے لیے سر سید نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ سر سید نے بہت سے اعلیٰ درجے کے انگریزی مضامین کو اردو زبان کا قالب پہنایا، لیکن ترجمے کے ذریعے سے نہیں بلکہ انگریزی مضامین کے خیالات اردو کی خصوصیات سے ادا کیے۔ حال ہی کی مقبوضہ سرزمین سے کیا مراد ہے؟ حال ہی کی مقبوضہ سرزمین سے مراد ہے کہ سر سید کی حیات و خدمات پر مبنی کتاب حیات جاوید۔ اس کتاب میں حال ہی نے سر سید سے متعلق تمام اہم حالات و واقعات کو یکجا کر کے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اب جو بھی شخص سر سید پر کچھ لکھے گا وہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کرے گا۔ مقبوضہ سرزمین سے مراد زمین کا وہ حصہ یا ٹکڑا ہے جو کسی شخص کی ملکیت ہو اور ملکیت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ چونکہ حالی سر سید کے بہت قریبی ساتھی تھے اس لیے ان پر مضمون لکھنے کا حق انہی کا ہے۔ شبلی نعمانی کی مضمون نگاری پر ایک نوٹ، تو یہ آپ کو نوٹس کے ذریعے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آج کا چیپٹر جس کا نام تھا مضمون سر سید اور اردو لٹریچر۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، نوٹس آپ ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اجازت دیجیے، آداب۔